من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک بہترین کام لے کر، جو راہ نجات فاؤنڈیشن حیدرآباد دکن میں ایک فاؤنڈیشن ہے جو مسلسل 12 سال سے خدمات انجام دے رہا ہے، اور رجسٹریشن کے جو مرحلے سے وہ گزرے ہیں وہ پچھلے سال، لیکن رجسٹریشن ایک قانونی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے پہلے بھی 12 سال تک مسلسل خدمات، 15 سال تک مسلسل خدمات انجام دینا اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ بہرحال آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں راہ نجات فاؤنڈیشن حیدرآباد تلنگانہ میں جو کارکردگی انجام دے رہی ہے، جو فعالیت انجام دے رہی ہے، وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے، بے نظیر ہے اور قابل داد و تحسین ہے۔ جیسا کہ مجھ سے بتایا گیا اور میرے علم میں لایا گیا، اس کے بانی اور صدر جناب مرزا علی صاحب نے کہ وہ مسلسل ان کاموں میں آگے ہیں، اور ان کی دلی خواہش یہ تھی کہ قوم و ملت میں اس طریقے کا ایک فاؤنڈیشن ہو جو مستحق افراد، جو مشکلات میں گرفتار ہیں اور جو مالی مشکلات میں گرفتار ہیں، جن کے پاس دواؤں کے اخراجات بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے اور وہ دوائیں بھی نہیں خرید سکتے ہیں اور طبی امداد سے بھی محروم ہیں، ایسے افراد کے لیے کوئی فاؤنڈیشن ہو جو ان کے بر وقت ان کی مدد کر سکے۔ تو اس میں الحمدللہ یہ کام کیا گیا، اور راہ نجات فاؤنڈیشن کی جانب سے، جس کے بانی اور صدر جناب مرزا علی صاحب ہیں، اور ان کے ہمکاران نے کاوش و کوشش کرتے ہوئے مستحق افراد کے لیے مالی مشکلات کو دور کرنے کے لیے بیڑا اٹھایا، اور حتی المقدور انہوں نے کوشش کی کہ جس کے لیے جتنا بھی ہم تعاون کر سکے اور جتنی امداد کر سکے وہ کریں، جس میں قابل ذکر جو یہ لوگ امداد فراہم کرواتے ہیں اس میں طبی امداد ہے۔ طبی امداد سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر کوئی ہاسپٹل میں ہے اور اس کے بل کے اخراجات ہیں، یا کسی کی دواؤں کے لیے مشکل ہے اور ان کے پاس پیسے نہیں ہے، یا کسی کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کروانا ہے اور وہ نہیں کروا پا رہے ہیں، تو راہ نجات فاؤنڈیشن نے کئی ایک ایسے مریضوں کے لیے طبی امداد کا اہتمام کروایا۔ تعلیمی امداد دوسرا ان کا جو مقصد ہے وہ تعلیمی امداد ہے، جس میں انہوں نے مسلسل 12 اور 15 سال میں اور پچھلے سال کئی ایسے بچوں کی فیس بھی ادا کی جو اپنی فیس ادا کرنے سے بھی قاصر تھے، اور یقیناً تعلیمی میدان میں ہماری قوم و ملت کو آگے آنا چاہیے، اور ان کے جو مشکلات ہیں اور ان کے لیے جو مشکلات آ رہی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، جو راہ نجات فاؤنڈیشن نے بہت عمدہ طریقے سے یہ کام بھی انجام دیا، جیسے کہ فائلز مجھ کو بتائی گئی ہے، میرے علم میں لایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے راشن کی تقسیم۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سیلاب کے دور میں یا لاک ڈاؤن کے دور میں جہاں پر لوگوں کے پاس راشن خریدنے تک کے پیسے نہیں تھے، اور کچھ مڈل کلاس فیملیز متوسط طبقے سے جو تعلق رکھتی ہیں، ان کے لیے بڑی مشکلات تھی، وہ اپنی مشکلات نہ کسی کو بتا پاتے تھے نہ کہیں جا پاتے تھے، تو ایسے افراد کے لیے بھی راہ نجات فاؤنڈیشن نے راشن کا انتظام کروایا، اور ابھی بھی وہ سلسلہ جاری ہے، جیسا کہ فائلز وغیرہ میں ہمارے علم میں لایا گیا۔ شادی بیاہ کے اخراجات میں تعاون کرنا، راہ نجات فاؤنڈیشن حیدرآباد تلنگانہ کی جانب سے وہ مستحق لڑکیاں اور وہ مستحق لڑکے بھی، صرف لڑکیاں نہ کہا جائے، لڑکے بھی مستحق ہوتے ہیں اور لڑکیاں بھی مستحق ہوتی ہیں، لیکن چونکہ لڑکیوں کے یہاں، جن کے یہاں لڑکیاں ہیں ان کے یہاں اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے راہ نجات فاؤنڈیشن نے اس حوالے سے بھی وہ اخراجات کو برداشت کرنے میں جتنا یہ تعاون کر سکتے ہیں، ہر اعتبار سے انہوں نے تعاون کروایا۔ جیسے اگر کوئی سامان دیا جا رہا ہے تو سامان میں تعاون کرنا، کہیں پر کھانا کھلایا جا رہا ہے اور اخراجات برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو ان اخراجات کو برداشت کرنا، یہ راہ نجات فاؤنڈیشن نے اپنے ذمے لیا، اور حتی المقدور انہوں نے کوشش کی کہ شادی بیاہ جیسے معاملے میں جہاں پر بہت ہی اخراجات بڑھ جاتے ہیں، وہاں پر حتی المقدور ان سے جو ہو سکا انہوں نے اس میں بھی مدد کی۔ مالی امداد ایک ان کا اور ایک جو کارنامہ ہے وہ ہے مالی امداد۔ راہ نجات فاؤنڈیشن حیدرآباد تلنگانہ کی جانب سے جو گھر کا کرایہ نہیں دے سکتے،
یہ بہت سخت ہے مرحلہ کہ آپ گھر کا کرایہ کا گھر ہے اور ہر مہینہ آپ کو کرایہ ادا کرنا ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ پیسے نہیں ہو پاتے اور گھر کا کرایہ نہیں نکل پاتا. تو ایسے افراد جو مستحق ہیں اور جن کے گھر کا کرایہ نہیں نکل پا رہا ہے، راہ نجات فاؤنڈیشن نے ان افراد کے لیے بھی گھر کے کرائے کا انتظام کروایا اور ان کو اس مشکلات سے باہر نکالا، جو اپنے آپ میں ایک بہترین کارنامہ ہے. تجہیز و تکفین میں مستحق اموات کے لیے کفن و دفن کا انتظام کرنا. میں صرف وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو راہ نجات فاؤنڈیشن نے انجام دی ہیں. میں نے یہاں پر کوئی حدیث اور کوئی آیت ابھی نہیں آپ کے خدمت میں عرض کی ہے، کیونکہ یہ باتیں عرض کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم یہ بتائیں گے ان کاموں میں، ان فعالیت میں، اسکار خیر میں حصہ لینے کا کتنا ثواب ہے. یقین جانیے یہ جتنے کام آپ کی خدمت میں بتائے جا رہے ہیں اپنے آپ میں ایک مثال ہے اور بے پناہ ثواب و اجر اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے. تجہیز و تکفین، یقین جانیے اس سے زیادہ اور کیا سخت مرحلہ ہوگا کہ کفن و دفن کے پیسے کسی کے پاس نہ ہو اور وہ کسی کے سامنے جا کر یہ سوال بھی نہ کر سکتا ہو. ایسے میں کوئی فاؤنڈیشن نکل کے کہے کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس کو تعزیت بھی دے، تسلیت بھی دے، حوصلہ بھی دے اور اس کے لیے یہ تمام انتظامات کروائے جائیں. یقیناً وہ زندگی میں کبھی بھی فراموش نہیں کرے گا کہ اتنے سخت ترین مرحلے میں اور اتنے غمناک مرحلے میں کوئی فاؤنڈیشن بڑھ کر میرا ہاتھ تھام رہی تھی اور اس نے میری مدد کی. خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے مختلف امور کی جانب توجہ دہانی اور ان کی مدد کروانا. راہ نجات فاؤنڈیشن کے اہم مقاصد اور اہداف میں یہ بھی ہے کہ خواتین کو بااختیار بنایا جائے، خواتین کے لیے مختلف امور پر کام کیا جائے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں اور معاشرے میں بہترین انداز میں زندگی گزار سکیں. یہ بھی بہت عمدہ کام ہے جو راہ نجات فاؤنڈیشن حیدرآباد تلنگانہ کی جانب سے مسلسل انجام دیا جا رہا ہے. یتیم بچے بچیوں کی حتی المقدور امداد کرنا، یہ بھی بہت عمدہ کام ہے کہ یتیم بچوں کی کفالت کرنا، ان کے لیے امداد پہم پہنچانا، جب ان کو ضرورت ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا. یقین جانیے یہ بہت عمدہ کام ہے اور قابل تقلید بھی ہے کہ سب اس کی طرف متوجہ ہوں اور دام درہم سخن قدم جیسے ان کا تعاون کر سکتے ہیں ان کا تعاون فرمائیے تاکہ یہ قافلہ آگے بڑھ سکے اور اسی طریقے سے یہ خدمات انجام دے. اب جو سب سے اہم بات ہے راہ نجات فاؤنڈیشن حیدرآباد تلنگانہ کی، وہ یہ ہے جیسا کہ میرے علم میں لایا گیا کہ اگر کوئی ڈونیٹ کرتا ہے کوئی چیز، مثلا مان لیجیے کوئی مالی امداد کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں پیسے دے رہا ہوں، تو پیسے دینے والوں کو بھی رسید دی جاتی ہے، پیسے لینے والوں سے بھی رسید لی جاتی ہے، ان دونوں کو جمع کیا جاتا ہے اور ڈونر کے علم میں لایا جاتا ہے کہ آپ کے پیسے کہاں پر خرچ کیے گئے ہیں تاکہ وہ مطمئن ہو جائے کہ ان کا پیسہ صحیح جگہ پر صرف ہوا ہے اور مستحق کے ہاتھ تک پہنچا ہے. راہ نجات فاؤنڈیشن ڈونر اور لینے والے کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے جو بہترین انداز میں یہ کر رہے ہیں. اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور ویب سائٹ پر بھی یہ تمام چیزوں کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے، تمام چیزوں کو ویب سائٹ پر ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ جا کر وہاں پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. شفافیت بہت ہے اس کام میں اور ان کے جتنے کام میں نے دیکھے ہیں بہت پیپر ورک بہت عمدہ ہے اور ہر چیز جو ہے ان رائٹنگ ہے، لکھی ہوئی ہے اور تحقیقاتی مرحلے سے بھی یہ تمام چیزوں کو گزارتے ہیں کہ کوئی مستحق ہے کہ نہیں ہے. ایک آفیسر اس کے لیے رکھا ہوا ہے اور بہت ہی ویل آرگنائزڈ تنظیم ہے جو بہترین انداز میں کام کر رہی ہے. ہم محمد وآل محمد علیہ السلام کے توسل اور وسیلے سے بارگاہ ہدیت میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم بحق چاہرد معصومین علیہ السلام، بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ہم سے اور آپ سے اور راہ نجات فاؤنڈیشن کے تمام ذمہ داروں سے، بانی و صدر جناب مرزا علی صاحب سے، ان کے ہمکاران سے اور ان کا تعاون کرنے والے مخیرین سے ان خدمات کو قبول فرمائے اور توفیقات صالحہ میں اضافہ فرمائے اور
مخیرین جو کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں، پروردگار ان کے کاروبار میں خیر و برکت و ترقی عنایت فرمائے۔ اور اسی طریقے سے جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اتنے سارے کام یہاں پر ہیں، طبی امداد ہے، تعلیمی امداد ہے، راشن کی تقسیم ہے، شادی بیاہ کے اخراجات میں تعاون ہے، اور مالی امداد، گھر کا کرایہ ہے، دواؤں کے لیے خرچ یہ دے رہے ہیں، تجہیز و تکفین کا اہتمام یہ کروا رہے ہیں، خواتین کو با اختیار بنانے کا یہ کام کر رہے ہیں، یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو بھی جس اعتبار سے بھی حصہ لینا چاہتا ہے وہ بانی و صدر جناب مرزا علی صاحب سے رابطہ کرے، ویب سائٹ پر جائے، اور وہاں پر جانے کے بعد آپ کو QR کوڈ دیا گیا ہے، اس کے ذریعے بھی آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آپ تعاون کر رہے ہیں تو فاؤنڈیشن کو تعاون نہیں کر رہے ہیں، یہ یتیم بچوں کو یا یہ مستحق افراد کو تعاون نہیں کر رہے ہیں، اپنے لیے زادِ راہ آخرت کو جمع کر رہے ہیں۔ جو باقیات الصالحات ہیں انشاءاللہ روز محشر یہ ملاحظہ فرمائیں گے، جو ہم نے 1 روپیہ صدقہ دیا تھا وہ پہاڑ کی مانند ٹھہرا ہوا ہے ہمارے اعمال میں۔ جب ہم سوال کریں گے کہ یہ میرے نام اعمال میں اتنی بلند چیز کیا ہے، تو ہم سے بتلایا جائے گا تمہارا وہ 1 روپیہ جو تم نے راہ خدا میں دیا تھا، اللہ نے اس صدقے کی تربیت کی اور اسے کوہ احد کے پہاڑ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا۔ تو آپ جب بھی 1 روپیہ بھی دیں تو یہ ذہن میں رکھے یہ ضائع جانے والا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ہی کام آ رہا ہے۔ یا لفظوں کو بدل کے یوں کہوں، ہم کسی اور کی مدد نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کی مدد کر رہے ہیں، اپنے مرحومین کی مدد کر رہے ہیں، اپنے زاد راہ آخرت کا توشہ یہیں سے ہم فراہم کر رہے ہیں اور ہمارے لیے کام آنے والا ہے۔ پروردگار عالم سے گزارش ہے کہ ہم سے اور آپ سے اور تمام مخیرین سے ان خدمات کو قبول فرمائے، ان سب کی توفیقات صالحہ میں اضافہ فرمائے، اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو مولا کے غلاموں، ناصروں، نوکروں میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔